اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو میں 2 ایسی قرآن کی صورتوں کی خوشخبری سنا رہا ہوں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی. تو ایک تو سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کا آخری حصہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. تو یہ اس کے کچھ فضائل ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑی فضیلت ہے. ایک فضیلت سورہ فاتحہ کی یہ بھی ہے کہ یہ دم میں بھی رقیہ کے کام آتی ہے. صحابی سے ثابت ہے کہ انہوں نے جن اتارا اور سورہ فاتحہ پڑھ کے ان پہ پھونک مارتے گئے اور وہ جن کے اثرات ختم ہوتے چلے گئے. تو اس لیے اگر کسی پہ خدا نخواستہ جادو یا جنات کے اثرات ہوں تو سورہ فاتحہ پانی پہ دم کر کے چھینٹے ماریں یا ویسے ہی پھونک ماریں, اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. یہ سورہ فاتحہ کیا جو ہے نا کچھ فضیلت تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اب اس کی کچھ تفسیر بیان کروں گا. سورہ فاتحہ میں نماز میں اس کا کیا مقام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فلا صلاۃ لہ. بخاری کی حدیث ہے, جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو اتنی بات تو بہرحال ثابت ہے کہ سورہ فاتحہ نماز کا ایک ضروری حصہ ہے. اب اس میں اختلاف ہے فقہا کا کہ امام اگر پڑھ لے تو سب کی طرف سے کافی ہوگی یا نہیں ہوگی. اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ امام اگر پڑھ لے گا تو مقتدیوں پہ پڑھنا لازم نہیں ہے بلکہ جائز ہی نہیں ہے, کیونکہ امام کی قرات مقتدیوں کے لیے کافی ہے. باقی سورہ فاتحہ کی تفسیر کیا ہے؟ نبی یہ قرآن مجید کی وہ سورت ہے جو سب سے پہلے جس کو رکھا گیا ہے. نازل تو پہلے نہیں ہوئی ہے لیکن رکھا سب سے پہلے گیا اس کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب بھی قرآن کی ابتدا کریں تو سورہ فاتحہ سے کریں. فاتحہ کا معنی ویسے بھی کھول دینے والا, کھول دینے والی, تو یہاں سے گویا ابتدا ہو رہی ہے, قرآن کھل رہا ہے یہاں سے. تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہید بنایا ہے. جیسے ہر کتاب سے پہلے کچھ ایک تمہید ہوتی ہے نا, انٹروڈکشن ہوتا ہے, تو گویا یہ ایک قسم کی تمہید ہے. تو اللہ نے اس میں سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا کہ الحمد للہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا. یہ جو للہ میں لام ہے نا, اس کو تخصیص والا لام بھی کہتے ہیں. گاڑی اردو ہے, سمجھ میں نہ آئے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. یوں سمجھ لیں کہ اسلام کا مطلب ہے تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں. یہ صرف بھی یہاں لگا ہوا ہے, یعنی جتنی بھی تعریفیں ہیں, سخاوت ہے, جود و سخا ہے, بہادری ہے, یہ جو بھی کمالات سمجھے جاتے ہیں, علم والا ہے, رحمت والا ہے, تو تمام تعریفیں حقیقت میں صرف کس میں پائی جاتی ہیں؟ اللہ میں. اگر انسانوں میں کوئی تعریف ہے تو اللہ کی دین سے ہے, اللہ کی عطا سے ہے, ورنہ حقیقت میں حقیقی تعریف کا مستحق تو صرف اللہ کی ذات ہے. تو اللہ نے اپنا تعارف کروایا رب العالمین, تمام جہانوں کا پالنے والا, اس لیے کہ جب تک آپ کے سامنے کتاب کے مؤلف کا انٹروڈکشن نہیں ہوگا آپ کتاب کو ویلیو